بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ الصلاۃ کے بعد جو بہت بنیادی رکن ہے اور اسلام کا اور دین کا ستون ہے، اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے۔ روزے کی جو اہمیت ہے اور روزے کی جو فضیلت ہے، رمضان المبارک میں جو اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کا مقام رکھتی ہے۔ جب ہم روزے کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا ذہن صرف بھوک اور پیاس کے اوپر رہتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمیں پہلے روزے کی بنیادی لاجک ہے کہ روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بات بیان فرمائی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پہلے بھی لوگوں کو روزے فرض کیے گئے جو پچھلی امتیں گزریں۔ آپ دیکھتے ہیں ہندو مت میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں اور بڑے لمبے لمبے روزے رکھے جاتے ہیں۔ جو مسیحیت ہے، جو ہمارے عیسائی صاحبان دوست ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں اور لمبے لمبے روزے رکھتے ہیں۔ یہودی صاحبان بھی روزے رکھتے ہیں۔ دیگر مذاہب میں بھی روزوں کا عمل دخل بہت زیادہ موجود ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ ہے روزے کا بنیادی اہمیت۔ متقی کی جو تعریف، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے اور پچھلی باتوں کا خلاصہ دیکھیے تو یہاں پر سلسلہ عظیمیہ کے خانوادہ جناب حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ آپ کو متقی سوچنے کے لیے آپ کو قرآن حکیم کی جو پہلی آیات ہے سورہ بقرہ کی اس طرف جانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس کتاب میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی، تو وہ شک کتاب میں نہیں ہے بلکہ ہمارے دماغوں میں ہے۔ پھر آگے ارشاد گرامی ہے ھدی للمتقین، یہ نہیں لکھا ھدی للمسلمین، ھدی للمؤمنین، ھدی للقانتین، ھدی للصالحین، یہ نہیں ہے، صرف اور صرف متقین کا لفظ استعمال ہوا۔ تو لہٰذا آپ روزے کے ساتھ اس کی تطبیق رکھیے۔ دوسری، اس کے آگے چلیں، پھر ڈیفینیشن یہ ہوئی کون متقین، ان کی کیا کوالٹی ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ خود ہی ڈیفائن فرما رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب میں ایمان رکھتے ہیں، جو مشاہدہ کرتے ہیں، باطن کا مشاہدہ کرتے ہیں، روحوں کا جو مشاہدہ کرتے ہیں، فرشتوں کا۔ یہ ہے نا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، یہ سارے مشاہدات ہیں۔ رسول اب نہیں ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن جب ہم کسی مشاہدے کی نظر سے دیکھیں گے، یعنی جو بندہ روح کو دیکھ سکتا ہے، روح القدس کو دیکھ سکتا ہے، وہ یقیناً رسولوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، جس میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پھر وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، وہ صلاۃ پڑھتے نہیں ہیں، ان کا وہ غیب میں اتنا مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب غیب ان پر منکشف ہو تو غیب کی جو کنہ ہے، غیب کی جو منبع ہے، وہ ہے ذات باری تعالیٰ، تو ان کا تعلق اس سے قائم ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری ڈیفینیشن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متقی کی بیان فرمائی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے استفادہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے دیے ہوئے رزق سے، نوکری کے نہیں، کاروبار کے نہیں، سود کے نہیں، رشوتوں کے نہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق سے۔ اور پھر آگے جو آیات ہے وہ گزشتہ نبیوں کے بارے میں ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی ان کتابوں کا بھی ہمیں ایمان لانا ہے، ان رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ اب یہاں میں نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو آپ اس کی تشریح کریں گے قرآن حکیم میں سورہ مائدہ کی آیت میں، رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ،
تکونوا لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، بنا نہیں ہمارے لیے آٹا چاول نہ دے، بنا بنایا خوان، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا، یہ ہماری آخری اور اول عید ہوگی، اور وہی آپ ہی سب سے بڑا رزق دینے والے خیر الرازقین ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ متقی کیا ہوا اور روزے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان تقوی اختیار کرے، تو تقوی کے 3 ایلیمنٹس ہو گئے جو روزے کی کنہ ہیں۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم متقی بنیں اور ہمارے اندر یہ 3 کوالٹیز پیدا ہو جائیں۔ اس کی اب تھوڑی سی تشریح ہم آگے کرتے ہیں جو قبلہ الشیخ عظیمی نے اپنی بکس میں بھی کی اور مختلف فرمودات میں بھی فرمائی ہے۔ آپ نے یہ بات بڑی واضح فرمائی ہے اور یہ بڑی ڈنکے کی چوٹ پر ہے۔ ہمارا یہ مادی جسم ہے، سارے جانتے ہیں مٹی کا جسم ہے، لیکن یہ جسم صرف اس وقت کام کرتا ہے جب اس جسم کے اندر حس کام کر رہی ہو۔ تو ہم ہر شے کو جب باہر دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو حس کی حیثیت میں قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز ہمارے جسم میں بحیثیت حس داخل ہوتی ہے اور ہمارا جسم اس کو بحیثیت حس قبول کرتا ہے۔ کچھ لوگ اتفاق نہیں کرتے، لیکن وہ تھوڑا سا اگر غور کریں کہ ہر چیز حس ہے۔ اگر میں یہ پین بھی پکڑ رہا ہوں، یہ پین حس ہے۔ اگر میرے جسم میں حس نہ ہو تو میں پین اور پین کی سختی کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی محسوس کر سکتا ہوں۔ تو اب کیا ہوا، ہمارا جسم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی یہ کھری تعلیمات ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے۔ ہم دن کے حواس میں رہتے ہیں یعنی بیداری میں، تو یہ جسم کے محتاج ہیں۔ پھر ہم رات کے حواس میں چلے جاتے ہیں جو 50% آف آور لائف ہے، تو ہم ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتے ہیں اور رات کے حواس میں ہمارا جسم بالکل موت کسی کیفیت سے ہمکنار ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں خواب میں انسان ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتا ہے۔ تو لہذا روزہ ایسی صفت ہے یا روزہ ایسی کوالٹی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو زندگی کے 2 عوامل بڑے اہم ہیں۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 ہے گفتگو، نمبر 4 ہے سونگنا، اور نمبر 5 ہے ٹچ کرنا۔ ٹچ کرنے کا ایلیمنٹ آپ جانتے ہیں، ہم ہر چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں یقین آتا ہے، لیکن کھانا اور پینا بنیادیں ہیں ہماری زندگی کی۔ اگر یہ 2 چیزیں ہماری زندگی میں نہ رہیں تو ہمارے لیے بادشاہت کا ہونا بھی صفر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ کھانا اور پینا اگر نہیں ہے تو اور اس کی زندگی مجبور ہو گئی ہے تو وہ جہنم کسی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اب روزے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صبح سے لے کر جب سفیدی اور تاریکی آپس میں تقسیم ہو جائے وہاں سے لے کر اور لیل کے جب تک حواس قائم نہ ہو، یعنی لیل نہ ہو جائے، اندھیرا نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ نے کھانا اور پینا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کھا سکتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے روزے کو یا رمضان کے مہینے کو بھی ایک گلیمر بنا دیا ہے۔ سحری ایسی پرتپاک کریں گے جیسے ساری زندگی بھوکے مر رہے تھے ہم۔ افطاریاں ایسے کریں گے، افطار پارٹیاں ایسے کریں گے جیسے زندگی میں ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ اور بھائی یہ ترک کا مہینہ ہے۔ جب انسان ترک کرتا ہے تو اس سے بیداری کے حواس میں تعطل واقع ہوتا ہے۔ بیداری کے حواس میں تعطل واقع ہوگا تو اس میں جو اہم ترین چیز ہے نیند کا وقفہ کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب آدمی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے ذریعے نیند کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جسے فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے پارٹ ہیں جو قرآن حکیم میں ذرا جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ رمضان میں راتوں کو خراٹے نہیں لیں۔ رمضان کا مطلب ہے بہت تھوڑا کھائیں اور پئیں، بھوک کا احساس، پیاس کا احساس افطار کے بعد بھی غالب رہے تاکہ ہمارے اوپر جو نیند کا غلبہ ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو۔ قم اللیل، لیل شروع ہوتی ہے، اگر آج آپ یہ کہیں کہ شام 6 بجے سورج غروب ہوا تو تقریباً لیل شروع ہوگی 6:30 بجے اندھیرا آ گیا،
اور 5 بجے صبح سورج طلوع ہوا، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، تو 11 گھنٹے کی رات ہو گئی یا 10 گھنٹے کی رات ہو گئی، تو قم اللیل الا قلیلا نصفہ، نصف رات او زد علیہ، نصفہ یا کم یا زیادہ، تو 5 گھنٹے مسلسل بیدار رہنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے۔ اس عبادت سے انسان کی جو باطنی حسیات ہیں وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتی ہیں۔ جب انسان ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوگا تب یؤمنون بالغیب کی تفسیر بنے گا۔ جب وہ غیب کی دنیا میں فرشتوں کا مطالعہ کرے گا، فرشتے ہم سے ادنا مخلوق ہیں، جب ان کا مطالعہ کرے گا تو اس کے نتیجے میں فرشتے ہمیں رہنمائی کریں گے کہ سماوات کی دنیایں کیسی ہیں، وہاں پر انسان کن کن طریقوں سے داخل ہوگا، کون سا امر کرنا ہوگا، کون سا امر معروف کرنا ہوگا اور کس بات سے رکنا ہوگا۔ تو یہاں پھر روزہ انسان کو درجہ بدرجہ رہنمائی کرتا ہے، اور قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے یہی فرمایا، روزے کی جزا اللہ تعالیٰ بذات خود ہے، اس کا کوئی جنت جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزے کی جزا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اگر میں ان تمام باتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو ہم یہ کہیں گے روزہ محض گلیمرس چیز نہیں ہے کہ دل کھول کے سحریاں بھی کھا رہے ہیں، ولیمے کی طرح افطاریاں بھی ولیمے اور جیسے شادی بیاہ کے کھانے کھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ سوکھے سوکھے رہیں، بھوکے رہیں، بھوکے رہیں گے تو نیند کے حواس کا غلبہ ٹوٹے گا، تو بیداری میں انسان کے اندر نیند کے حواس جو ہیں اس کے اختیار میں آ جائیں گے۔ جب نیند کے حواس یا خواب کے حواس بیداری میں انسان کے اختیار میں آ جاتے ہیں تو انسان جاگتے ہوئے ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتا ہے۔ جب وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ملائکہ نازل ہوں گے اور وہ آپ کو بشارت دیں گے کہ ہم اس زندگی میں بھی آپ کے دوست ہیں اور جب مرو گے تب بھی آپ کے دوست رہیں گے۔ یہ ہے مختصر روزے کا، اور روزے کی جزا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو اس بات کا ریویو کرنا چاہیے کہ روزے کو گلیمر نہ بنائیں، اسے جشن نہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ تنہائیوں میں راتیں گزاریں، 5 گھنٹے تنہائیوں میں رہیں۔ مسجدوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تنہائیوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے باطنی حواس بیدار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت عطا فرمائے اور اسی زندگی میں ہم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سر کے تاج ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جنہوں نے فرما دیا روزے کی جزا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اسی زندگی میں عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔